السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، جو علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے، اس رسالے کا درس یعنی اس کی شرح کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور یہ اس سلسلے کی 35ویں مجلس ہے الحمدللہ۔ اس سے قبل کی مجالس میں نماز کے واجبات، اس سے پہلے نماز کی شرطیں، پھر نماز کے واجبات، پھر نماز کے ارکان، اور اس کے بعد نماز کی سنتوں کی تفصیلات پر ہماری بات ہوئی۔ اب اس کے بعد اس کتاب میں جو اس کے بعد والا چیپٹر ہے، جو 11واں چیپٹر ہے، الدرس الحادی عشر، وہ ہے مبطلات الصلاۃ، نماز کو باطل کر دینے والی چیزیں، یعنی ایسی چیزیں جن سے نماز انسان کی باطل ہو جائے اور اس آدمی کے ذمے جس نماز کو ادا کرنا تھا وہ ذمہ برقرار رہے۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، ظہر کی نماز اس پر واجب ہے، فرض ہے، اس کے ذمے اللہ نے لگایا ہے، لیکن نماز اس کی باطل ہو گئی پڑھنے کے باوجود، یعنی وہ جو ذمہ تھا وہ ذمہ باقی رہا، اس کو نماز نئے سرے سے دوبارہ شروع سے ادا کرنی ہوگی۔ یہ معنی ہے نماز کے باطل ہونے کا۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الدرس الحادی عشر، 11واں درس، مبطلات الصلاۃ، نماز کو باطل کر دینے والے اعمال یا چیزیں۔ فرماتے ہیں مبطلات الصلاۃ وہی 8، نماز کو باطل کر دینے والی چیزیں جو ہیں وہ 8 ہیں، لیکن صرف 8 نہیں ہیں۔ شیخ نے یہاں صرف 8 چیزوں کو ذکر کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نماز کو صرف 8 ہی چیزیں باطل نہیں کرتی، بلکہ نماز کو باطل کر دینے والی اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے ان 8 چیزوں پر بات کریں گے، گفتگو کریں گے، اور جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، ان پر ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی، تو اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں ہیں جن سے نمازیں انسان کی باطل ہو جاتی ہے، ان پر ہم پھر بات کریں گے۔ تو شیخ فرماتے ہیں وہی 8، نماز کو باطل کر دینے والے اعمال جو ہے 8 ہیں، اور ایک لائن سے ان تمام کو شیخ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے، کہتے ہیں الکلام العمد مع الذکر والعلم، جان بوجھ کر یاد رہتے ہوئے اور اس بات کے علم کے ساتھ کہ نماز میں بات کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہے، اس کے باوجود نماز میں جان بوجھ کر بات کرنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، یعنی یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے 2 شرط کے ساتھ، کہا کہ مع الذکر والعلم، ایک تو یہ کہ انسان کو یاد ہو کہ میں نماز میں ہوں، اور دوسرا یہ کہ اس کو اس حکم کا علم ہو کہ نماز میں بات کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ ان دو شروط کے ساتھ اگر انسان جان بوجھ کر نماز کے دوران گفتگو کرے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اما الناسی والجاہل، لیکن جو بھول کر گفتگو کر لے، والجاہل، اور یا جو جسے معلوم ہی نہ ہو کہ نماز میں بات کرنا منع ہے، نماز میں بات کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کہتے ہیں فلا تبطل صلاته بذلك، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یعنی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ذہن اس کا کہیں مشغول ہو گیا، بھول گیا کہ وہ نماز میں ہے، اور زبان سے کچھ کلمات نکل گئے، کچھ بات اس نے کر دی، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یا ایک ایسا آدمی ہے جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز میں بات کرنا یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے، اور دوران نماز وہ بات کرنے لگے تو بھی اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ ان تمام پر دلائل ہیں۔ دوسری چیز ہے، شیخ فرماتے الضحک، یعنی
ہنسنا، قہقہا لگانا، ایک ہے تبسم اور ایک ہے ہنسنا، تو یہاں ہنسنے کی بات ہو رہی، تو ہنسنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز ہے الاکل، کھانا، اور چوتھی چیز ہے الشرب، پینا، کھانے اور پینے سے نماز باطل ہو جاتی۔ پانچویں چیز ہے انکشاف العورہ، سطر کا کھل جانا، سطر کا بے پردہ ہو جانا، یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ چھٹی چیز ہے الانحراف الکثیر عن جہت القبلہ، قبلہ کی طرف سے بہت زیادہ کسی اور کی طرف کسی اور طرف اپنا رخ کر لینا، منحرف ہو جانا۔ قبلہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن قبلے سے منحرف ہو جانا، پھر جانا بہت زیادہ، معمولی نہیں۔ مغرب کی طرف قبلہ ہے تو مشرق کی طرف ہو جانا، یا دائیں اور بائیں مکمل گھم جانا، معمولی انحراف نماز کو باطل نہیں کرتا ہے۔ ساتویں چیز ہے العبث الکثیر المتوالی فی الصلاۃ، نماز میں بہت زیادہ لگاتار بیکار حرکت کرنا، نماز میں بہت زیادہ حرکت اور جو لگاتار ہو تو وہ حرکت نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ اور آٹھویں چیز ہے انتقاض الطہارہ، طہارت کا باطل ہو جانا، طہارت کا ٹوٹ جانا، یعنی وضو ٹوٹ جانا، انسان کی طہارت ختم ہو جائے۔ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، تو طہارت جب ختم ہو جائے تو نماز کی شرط ختم ہو گئی، اس لیے نماز باطل ہو جائے گی۔ اور بعض علماء نے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، اگر وہ چیز ختم ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جیسے طہارت نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، آپ نے پڑھا اس سے پہلے شروط الصلاۃ میں، شروط صحت الصلاۃ میں آپ نے پڑھا، نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں جو ہیں ان میں سے ایک شرط کیا ہے؟ طہارت، انسان کا حالت وضو میں ہونا۔ تو اگر یہ شرط مفقود ہو جائے، یہ شرط ختم ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ نے جو ابھی دوران گفتگو آپ نے دیکھا کہ الانحراف الکثیر عن جہت القبلہ، قبلے کی طرف متوجہ ہونا، یہ بھی نماز کی شرطوں میں سے۔ تو کوئی انسان اگر اپنا رخ کسی اور چیز کی طرف کر لے، کسی اور ڈائریکشن میں مڑ جائے، تو نماز کی شرط ختم ہو گئی۔ قبلے کی طرف متوجہ ہونا نماز کی شرط تھی، اس نے نماز کی شرط کو ختم کر دیا۔ ستر العورہ، شرمگاہ کو ڈھانکنا، یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، لیکن اس آدمی کی شرمگاہ کھلی رہ گئی تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تو یہ قاعدہ بعض علماء نے بیان کیا ہے، بڑا بہترین قاعدہ ہے کہ ہر وہ عمل یا ہر وہ چیز جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، اگر دوران نماز وہ شرط ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کی 3 مثالیں میں نے پیش کی، ایک طہارت ہے، ایک قبلے کی طرف متوجہ ہونا ہے، ایک شرمگاہ کو، سطر کو ڈھانکنا ہے۔ تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں کیا ہیں؟ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز باطل ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی۔ چلیے اب اس کے بعد شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے جن چیزوں کو ذکر کیا ہے ان پر ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز انہوں نے ذکر کی ہے جو نماز کو باطل کر دیتی ہے، وہ ہے الکلام العمد مع الذکر والعلم، نماز میں جان بوجھ کر گفتگو کرنا، نماز میں جان بوجھ کر گفتگو کرنا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ گفتگو کرنے سے مراد نماز میں جو گفتگو ہے اس گفتگو کے علاوہ گفتگو کرنا، کیونکہ نماز کے اندر انسان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ تو گفتگو، انسان کلام کر رہا ہے نا، بول رہا ہے، کلام کرنا بولنا۔ تو نماز کے اندر جو مشروع کلام ہے اس کلام کو چھوڑ کر دوسری کوئی گفتگو کرنا، کوئی دوسری بات بولنا جان بوجھ کر، تو ایسا کرنے سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مثلا
ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو کسی نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، بات کر لیا اس نے اپنے دوست کو جواب دے دیا اس نے، تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن دو شرط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو یاد ہو کہ وہ نماز میں ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو علم ہو کہ بات کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ان دو شروط کے ساتھ۔ یا اسی طریقے پر نماز کے دوران کہ ایک آدمی نماز میں کھڑا ہے اور کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو دوران نماز ہی اس نے کہا کون، نماز باطل ہو جائے گی۔ البتہ نماز کے دوران وہ گفتگو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق، اللہ رب العالمین سے متعلق ہے، اس طرح کی گفتگو سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس نے وعلیکم السلام کہا تو اس نے اپنے بھائی کو دعا دی، اس کلام کا تعلق اللہ رب العالمین سے نہیں بلکہ لوگوں سے ہے، اس نے اپنے بھائی کو دعا دی ہے انسان سے۔ یا اس نے کہا کون، تو اس کلام کا تعلق بھی اللہ رب العالمین سے نہیں، لوگوں سے۔ تو لوگوں سے جس کلام کا تعلق ہو، اس کلام کے انجام دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ کلام جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہو، گرچہ وہ نماز کے اندر خاص طور سے اس کلام کو مشروع نہیں قرار دیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں نماز باطل نہیں ہوتی۔ کب؟ جب اس کلام کا تعلق اللہ رب العالمین سے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی اگر دوران نماز اللہ کی حمد بیان کرے، کہے الحمدللہ، کہے سبحان اللہ، تو نماز باطل نہیں ہوتی اس کی دلیل ہے ہمارے پاس۔ ایک صحابی دوران نماز چھینک آ گئی ان کو، معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ کی روایت۔ ایک صحابی کو چھینک آ گئی، انہوں نے کہا الحمدللہ، ایک دوسرے صحابی نے کہا یرحمک اللہ، تو نماز ختم ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے یرحمک اللہ جواب دیا تھا نا کہ اللہ تم پر رحم نازل کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تنبیہ کی اور کہا کہ نماز میں ان چیزوں کی اجازت نہیں۔ لیکن جس صحابی نے الحمدللہ کہا تھا، اللہ کے نبی نے ان کو کچھ نہیں کہا، نہ ان کی نماز باطل ہوئی، آپ نے ایسا کہا، نہ ان کو کوئی تنبیہ کی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس انسان کو دوران نماز کسی کو کسی بات پر تنبیہ کرنی ہو، من نابہ شخصا، اس طریقے کے الفاظ ہیں صحیح روایت، کہ جس کو دوران نماز کسی دوسرے شخص کو تنبیہ کرنی ہو، کسی بات کی طرف توجہ دلانی ہو، تو وہ، اور مرد ہو تو وہ سبحان اللہ کہے، اور اگر عورت ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے بجائے، تالی بجائے، یعنی ہاتھ کی آواز پیدا کرے دوران نماز۔ اور اس میں دونوں چیزیں داخل ہیں، امام غلطی کر رہا ہے، امام کی توجہ غلطی کی طرف کرنے کے لیے بھی سبحان اللہ کہا جائے گا، جبکہ سبحان اللہ نماز کا حصہ نہیں ہے، یعنی اس موقع پر نہیں ہے۔ قیام کی حالت میں اگر امام، یا یہ کہہ لیجئے کہ امام کو چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا ہے لیکن وہ بیٹھ گیا، چوتھی رکعت کے لیے اس کو اٹھنا ہے لیکن وہ بیٹھ گیا، تو ایسی صورت میں جو مقتدی ہے وہ اس کی توجہ دلائیں گے، کہیں گے سبحان اللہ، تو امام سمجھے گا کہ اچھا مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ یا کسی بھی اور دوسری چیز کے لیے، کسی بھی اور دوسرے معاملے کے لیے کسی دوسرے شخص کو، چاہے وہ دوران نماز پڑھ رہا ہو یا نماز نہیں پڑھ رہا ہو، اس کی توجہ اگر دلانی ہو تو نمازی سبحان اللہ کہہ کر کے توجہ دلا سکتا ہے۔ حالانکہ سبحان اللہ یہ کلام ہے اور نماز کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کلام کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے، اسی لیے اس طرح کا کلام جائز۔ اسی طرح دوران نماز، دلچسپ بات ہے ذرا،
اگر کوئی انسان کسی کو کچھ کہتا ہے اور وہ جواب دینا چاہے تو دوران نماز اگر وہ جواب دینا چاہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بول کر کے جواب دے گا، ظاہر سی بات جان بوجھ کر ہی بولے گا، لیکن وہ گفتگو عام گفتگو نہ کرے بلکہ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ دے، قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ دے جس میں اس کی جواب کی طرف اشارہ ہو، تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک خارجی کا گزر ہوا۔ خارجی آپ سمجھتے ہیں نا، اس سے قبل میں نے بیان کیا، خوارج کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غلط کیا، حضرت معاویہ کے ساتھ مصالحت میں یہ کہا کہ ہم قرآن کریم کا ہم اپنی طرف سے ایک صحابی اور حضرت معاویہ کی طرف سے ایک صحابی ہم ان کا فیصلہ تسلیم کر لیں گے، وہ حکم بنیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے آپس میں حضرت معاویہ اور حضرت علی دونوں طرف کے لوگوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تو ایک جماعت جو ہے وہ لوگوں کی باہر نکل گئی، خارج ہو گئی صحابہ کرام کی جماعت سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ دونوں کے دونوں مشرک ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انہوں نے دو صحابی کو جو کہ انسان ہے حکم بنا دیا، فیصلہ کرنے والا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا حق تو صرف اللہ کو ہے، اور انہوں نے انسانوں کو بنا دیا۔ خیر یہ شبہ ہے ان کا، اس کا جواب صحابہ کرام نے دیا، اور ظاہر ہے کہ دو انسان اللہ رب العالمین کے حکم کے فیصلے ہی میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک خارجی کا وہاں سے گزر ہوا، خارجی حضرت علی کو مشرک سمجھتا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ہاں، تو ایک خارجی کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے کہا، زور سے کہا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ قرآن کی آیت پڑھی اس نے، کہا کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حضرت علی کو سنا کر کے کہ آپ تو مشرک ہیں، جب اللہ کے نبی کو کہہ دیا گیا کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال برباد، تو آپ تو نبی بھی نہیں ہیں، آپ تو صحابی ہیں اور آپ نے شرک کر دیا۔ یعنی خوارج کے عقیدے کے مطابق حضرت علی نے شرک کر دیا، تو وہ حضرت علی پر تان کس رہا تھا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ نے شرک کر دیا لہذا آپ کے اعمال برباد ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوران نماز ہی جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ انہوں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی، کہا فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاصبر، صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے، یعنی قیامت آ کر کے رہے گی۔ فلا يستخفنك الذين لا يوقنون، تو جو کافر لوگ ہیں جو یقین نہیں رکھتے ہیں قیامت کے دن پر اللہ رب العالمین پر، وہ آپ کو، آپ کے صبر کو نقصان نہ پہنچانے پائیں، آپ کو ہلکا نہ کر دیں، یعنی آپ کو کہیں بے صبرا نہ بنا دیں۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ تم جو میرے اوپر تان کس رہے ہو، اللہ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا، قیامت میں ہمارا تمہارا فیصلہ ہو جائے۔ فجر کی نماز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، تو یہ جواب قرآن کی آیت کے قرأت کے طور پہ تھا۔ اسی طرح ایک اور اثر آتا ہے، یہ پہلا اثر جو میں نے بیان کیا اس کی صحت تو میں نے دیکھی ہے، لیکن دوسرا اثر جس کو امام خلال نے اپنی سند سے روایت کیا ہے، لیکن اس کی سند میں نے دیکھی نہیں ہے، لیکن اپنے مشائخ سے میں نے یہ روایت سنی ہے، اور قوی امید ہے کہ ہمارے مشائخ کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ کوئی بھی اثر یا کوئی بھی حدیث جو بیان کرتے ہیں تو وہ حسن یا صحیح درجے کی ہوتی ہے۔ بہرحال وہ اثر یہ ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، یہ تابعی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے خاص شاگردوں میں سے، تو یہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے دروازے پہ آئے اور انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم داخل ہونا چاہتے ہیں آپ کے پاس۔ تو یہ نماز، حالت نماز میں تھے، انہوں نے کہا ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، یہ آیت پڑھی انہوں نے۔ یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہی تھی ان کے متعلق کہ آپ لوگ مصر میں امن و امان کے ساتھ داخل ہو جائیے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے
ان لوگوں کو اجازت دی اور اشارتاً یہ آیت تلاوت کر دی دوران نماز، ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، مصر میں امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ داخل ہو جاؤ گھر میں داخل ہونے کی اجازت۔ تو وہ لوگ آئے، داخل ہوئے گھر میں، اور انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کی نماز ختم ہوئی تو پوچھا کہ یہ کیا آپ نے حرکت کی، ہم نے آپ سے اجازت مانگی داخل ہونے کے لیے، تو آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے ہمیں داخل ہونے کا اشارہ دے دیا، یہ کیا یہ جائز ہے؟ نماز میں تو کلام درست نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے کہا کہ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم نے ان کے پاس داخل ہونے کی اجازت مانگی، دوران نماز انہوں نے بھی یہی آیت پڑھ کر کے ہمیں داخل ہونے کی اجازت دی۔ تو سمجھ میں آ گیا، اگر آپ قرآن کریم کی کسی آیت کو، چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، حضرت علی کا واقعہ جو صحیح سند سے مروی ہے وہ فجر کی نماز کا ہے، تو دوران نماز اگر کوئی کسی انسان کو آپ جواب دینا چاہیں اور جواب میں قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ دیں کہ جس سے آپ کے جواب کی طرف اشارہ سامنے والے کو مل سکے، تو ایسا کرنا جائز ہے، اور یہ کلام آپ کی نماز کو، ہماری نماز کو باطل نہیں کرے گا۔ البتہ لوگوں سے ہم جو گفتگو کرتے ہیں، عام گفتگو، عام کلام، ہمارا عام بول چال جو ہماری ہوتی ہے، اگر وہ بول چال نماز کے دوران جان بوجھ کر ہم نے اختیار کی ہے، ہم نے جان بوجھ کر اس طرح کی بات زبان سے نکالی دوران نماز، تو ایسی صورت میں نماز ہماری کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کی اور بھی شکلیں ہیں، تفصیلات ہیں، لیکن زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اس میں 9 صورتیں تقریباً بنتی ہیں، علماء نے 9 صورتیں بیان کی۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں نماز باطل نہیں ہوتی، بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اختلافات بھی ہیں، لیکن جو اہم چیزیں تھیں وہ میں نے بیان کی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری، تیسری اور چوتھی جو چیزیں ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ ہے الضحک، الاکل، الشرب، ہنسنا، کھانا اور پینا، ان تینوں چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اس پر اتفاق ہے، فقہا کا لگ بھگ اتفاق ہے، بعض علماء نے اجماع بھی نقل کیا ہے۔ ہنسنا، دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ہنسنا اور ایک ہے مسکرانا۔ مسکرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو جائے، اس کو مسکرانا کہتے ہیں۔ اور ہنسنا معروف ہے ہمارے یہاں، ہنسنے اور مسکرانے میں فرق ہے۔ تو مسکرانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ کسی انسان کو دوران نماز کوئی بات یاد آ گئی اور اس نے مسکرا دیا، جیسے میں مسکرا رہا ہوں، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی ہنس دے نماز میں تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا، الاکل والشرب، کھانا اور پینا، کھانے اور پینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، چاہے تھوڑا سا کھائے آدمی یا زیادہ کھائے، تھوڑی سی چیز پیے یا زیادہ چیز پیے، راجح قول کے مطابق کچھ بھی کھانے اور پینے سے اور کتنا بھی کھانے اور پینے سے دوران نماز باطل ہو جاتی ہے۔ البتہ دانت میں اگر کوئی چیز پھنسی رہ گئی اور اس کو انسان نے زبان سے نکال کر کے اندر کر لیا تو اس سے انسان کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے، گرچہ اس میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اگر دانت سے کوئی چیز نکلی ہے اور معمولی چیز وہ ہوگی، ظاہر سی بات، دانت میں اب بڑا سا ہڈا تو نہیں پھنس سکتا، تھوڑی سی کوئی چیز، روٹی پھنس گئی یا گوشت کا ایک ہلکا سا ٹکڑا چھوٹا سا، اور اس کو انسان نے نگل لیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ لیکن تب بھی افضل یہ ہے کہ دوران نماز اگر اس طرح کی چیزیں دانت کے درمیان سے نکلے تو اس کو انسان باہر ہی پھینک دے، رومال میں پھینک دے یا اس کو نکال کے سائڈ پہ کہیں گرا دے۔ نگلنے سے باطل تو نہیں ہوگی نماز، لیکن اختلاف ہے علماء کا، اس سے نکلنا بہتر ہے، اس لیے نکال دینا، منہ سے نکال کر کے اس کو پھینک دینا، یہی زیادہ بہتر ہے، افضل یہی ہے۔ 5ویں چیز ہے انکشاف العورہ، اور اس پر ہم نے شروط الصلاح میں بات کی ہے کہ انسان کا سطر اگر کھل جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ سطر اگر کھل جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر سطر معمولی مقدار میں کھلا ہو کہ جس کو دیکھنے سے یعنی
وہ چیز بد نظر معلوم نہ ہوتی ہو، بیہودگی کا احساس نہ ہوتا ہو انسان کو، بہت معمولی چیز، کسی کے پائجامے میں یا کسی کے لنگی میں ہلکا سا ایک سوراخ ہو گیا، گھٹنے کے اوپر ہلکا سا ایک سوراخ ہے، تو معمولی انکشاف سے، معمولی بے پردگی سے نماز باطل نہیں ہوتی، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ اور اسی طریقے پر اگر سطر کا ایک بڑا حصہ بے پردہ ہو جائے کہ جس کو دیکھنے سے انسان شرم محسوس کرے، دیکھنے سے معلوم ہو کہ یہ تو بڑا حصہ، آنکھ کو لگے وہ چیز کہ سطر دکھائی دے رہا ہے، تو یہاں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جیسے ہی سطر اس انسان کا کھلا اس نے فوراً بند کر لیا، تو اگر فوراً بند کر لیا تو جائز، نماز باطل نہیں اس کی۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے صحیح بخاری میں، نماز پڑھاتے پڑھاتے ان کی شرمگاہ جو ہے وہ ظاہر ہونے لگی، تو عورتوں نے پیچھے سے یہ کہا کہ اپنے امام کو کپڑا پہناؤ، تو پھر لوگوں نے ان کے لیے قمیص سل کر کے ان کو دیا نماز پڑھانے کے لیے۔ تو اگر دوران نماز کسی کی مان لیجئے ہوا کی وجہ سے وہ کپڑا اوپر اٹھ گیا، لیکن فوراً اس نے اپنا کپڑا نیچے کر لیا، مکمل شرمگاہ بھی کھل گئی لیکن فوراً اس نے ڈھانک لیا، تو اس کی نماز درست ہے۔ البتہ اگر وہ بے پردگی جاری رہی اور اس نے اس کو ڈھانکا نہیں تو نماز باطل ہو جائے۔ یہ ان تفصیلات پر ہم دلائل کے ساتھ بات کر چکے ہیں جب ہم شروط الصلاح پر بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد الانحراف الکثیر عن جہت القبلہ، نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ انسان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو، مسجد الحرام کی طرف، قبلے کی طرف۔ تو دوران نماز اگر کوئی انسان قبلے سے بہت زیادہ پھر جائے، معمولی انحراف نماز کو باطل نہیں کرتا ہے۔ اگر اس طرف قبلہ ہے اور کوئی انسان ہلکا سا دائیں ہے، ہلکا سا بائیں کھڑا ہوا ہے، اپنا رخ اس نے دائیں یا بائیں ہلکا سا کر لیا تو کوئی حرج نہیں، نماز درست ہے۔ لیکن اس کو اگر معلوم ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ رخ قبلے کی طرف۔ لیکن اگر انحراف یعنی پھر جانا، قبلے سے پھر جانا، کسی اور طرف رخ کر لینا، یہ انحراف زیادہ ہو، جیسے اس طرف قبلہ ہے تو انسان ادھر مڑ گیا، یا اس طرف قبلہ ہے تو انسان ادھر مڑ گیا، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی، اس کی نماز باطل ہو جاتی۔ مڑنے سے کیا مراد ہے؟ صرف چہرہ گھمانا نہیں مراد ہے، صرف چہرہ گھمانا مراد نہیں ہے، بلکہ جسم، سینے کا رخ دائیں یا بائیں یا پیچھے کر لینا، قبلے کی طرف سے پھیر دینا، یہ مراد ہے، تو انسان کی نماز باطل ہو جاتی۔ ساتویں چیز ہے العبث الکثیر المتوالی فی الصلاۃ، نماز میں لگاتار بہت زیادہ حرکت کرنا، نماز میں لگاتار بہت زیادہ حرکت کرنا، تو اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی۔ اور یہاں حرکت سے کیا مراد ہے؟ نماز کے افعال کے علاوہ حرکت۔ جی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ رفع الیدین کرتے ہیں تو رفع الیدین یہ حرکت کثیرہ ہے، تو نماز کے دوران حرکت کثیرہ سے منع کیا گیا، نماز باطل ہو جائے گی، آپ کی نماز باطل۔ تو رکوع اور سجود یہ بھی تو حرکت کثیرہ ہے، اس سے بھی نماز باطل ہو جانی چاہیے، نہیں ہوتی ہے نا، کیونکہ نماز کا حصہ ہے یہ، ویسے ہی رفع الیدین نماز کا حصہ ہے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو نماز کے دوران نماز کے اندر کی جانے والی حرکتوں کے علاوہ انسان اگر حرکت کرے اور وہ حرکت زیادہ ہو، معمولی حرکت نہ ہو اور لگاتار ہو تو انسان کی نماز باطل ہو جاتی، تو انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایک منٹ، جی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان اگر حرکت کرے، زیادہ حرکت کرے، لیکن معمولی حرکت کرے
حرکت کی دو قسم ہیں، ایک ہے معمولی حرکت اور ایک ہے زیادہ حرکت. تو زیادہ حرکت اگر کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر معمولی حرکت لگاتار کرے تو بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. لیکن نماز کے باطل ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط تو جس کو میں نے بیان کیا کہ وہ عمل نماز کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. نماز کا اگر حصہ ہے، رکوع میں جھک گیا، سجدے میں چلا گیا، تو نماز کا حصہ ہے عمل کثیر، لیکن نماز باطل نہیں ہوتی. اچھا، اسی طریقے پر اگر وہ جو حرکت کر رہا ہے وہ حرکت نماز کی مصلحت کی وجہ سے ہے، گرچہ حرکت کثیرہ ہے لیکن نماز ہی کی مصلحت کی وجہ سے ہے، تو بھی نماز باطل نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آگے کی صف میں جگہ خالی ہے تو چل کر کے جانا یہ حرکت کثیرہ ہے، زیادہ حرکت ہے. چل کر کے جانا یہ حرکت کثیرہ ہے، لیکن انسان اگر چل کر کے جا کر صف کو مکمل کرے تو یہ نماز کی مصلحت ہے. اگر اس وجہ سے وہ حرکت کرے گا تو اس کی نماز باطل نہیں، اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے. اسی طرح نماز کی مصلحت نہ ہو لیکن کوئی خارجی مصلحت ہو یا ضرورت ہو، بغیر کسی ضرورت کے اور بغیر کسی حاجت کے نہیں، انسان کو کوئی نہ کوئی ضرورت پیش آ جائے جس کی وجہ سے دوران نماز اس کو حرکت کثیرہ کرنا پڑے، تو اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ایک انسان کے ساتھ بچہ ہے اور بچہ رو رہا ہے، اس بچے کو اگر اس نے گودی میں اٹھا لیا قیام کے دوران، رکوع اور سجدے میں اس نے اس کو بچے پہ زمین پر رکھ دیا، پھر قیام میں اس کو اٹھا لیا، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں ایک ضرورت ہے، بچہ ہے اس کے پاس، نہیں اٹھائے گا تو بچہ اور زیادہ روئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی چھوٹی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ان کو اٹھایا ہے. آپ اپنے کندھے پہ رکھ لیتے، پھر جب رکوع سجدہ کا موقع آتا تو ان کو زمین پر رکھ دیتے، اور پھر اٹھا کر کے آپ ان کو اپنے کندھے پہ یا اپنے گود میں لے لیتے. تو اگر امامہ بنت ابی العاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہ، تو جب آپ دوبارہ سجدے سے اٹھتے تو دوبارہ ان کو اٹھا لیا کرتے تھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح اگر کوئی حاجت یا ضرورت پیش آ جائے حرکت کرنے کی کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو، کسی نقصان کا ڈر ہو، خدشہ ہو، تو بھی دوران نماز حرکت کی جا سکتی ہے، گرچہ وہ حرکت کثیرہ ہو، نماز باطل نہیں ہوگی. اس کی مثال آپ نے کسی نقصان دہ جانور کو دیکھ لیا، جیسے سانپ کو دیکھ لیا آپ نے، سانپ آپ کی طرف آ رہا ہے یا کہ کسی اور کی طرف جا رہا ہے، کسی اور کو کاٹ لے گا یا آپ کو کاٹ لے گا، تو اس کو مارنے کے لیے دوران نماز آپ حرکت کر سکتے ہیں، نماز باطل نہیں ہوتی. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے جس میں الاسودین، دو کالی چیزوں کو دوران نماز بھی مارنے کی اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے. دو کالی چیزوں سے مراد جو ہے، پہلی کالی چیز ہے سانپ اور دوسری کالی چیز ہے بچھو. الحیۃ والعقرب، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو نقصان دہ چیزیں، دو نقصان دہ جانور ہیں. ان کے علاوہ اور بھی کوئی جانور اگر ایسا ہو جو نقصان دینے والا ہو، اگر اس کو مارنے کے لیے یا اسی طریقے پر کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے، جیسے ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے ایک گڈھا ہے اور ایک اندھا آدمی وہاں سے گزر رہا ہے، تو اس اندھے یا بچہ کھیل رہا ہے، بچہ غلطی سے کنواں ہے مان لیجیے، اندھا آدمی کنویں کی طرف بڑھ رہا ہے یا کوئی بچہ کنویں کی طرف بڑھ رہا ہے اور نمازی کو خدشہ ہے کہ گر پڑے گا یہ، تو نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ چل کر کے کنویں کے پاس چلا جائے تاکہ اس اندھے آدمی کا یا بچے کا راستہ روک سکے، تاکہ اس کو کنویں میں گرنے سے بچا سکے. تو اس عمل سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد 8ویں جو چیز ہے جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ ہے انتقاض الطہارہ.
انسان کا وضو ٹوٹ جائے. اس لیے کہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکی کے انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی. یعنی بغیر طہارت کے. طہارت سے مراد انسان اگر ناپاکی کی حالت میں ہے، اور ناپاکی کی دو حالتیں ہیں، ایک بڑی ناپاکی حدث اکبر جس کو کہا جاتا ہے، جس سے نکلنے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، اور ایک چھوٹی ناپاکی جس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے، یعنی بے وضو انسان. بے وضو انسان چھوٹی ناپاکی میں ہوتا ہے، اور یہ ناپاکی فزیکل نہیں ہوتی، اپیرنٹ نہیں ہوتی، ظاہری نہیں ہوتی، باطنی ہوتی. تو جو انسان بے وضو ہے وہ چھوٹی ناپاکی میں مانا جاتا ہے اس کو، اور اس چھوٹی ناپاکی سے نکلنے کے لیے اس انسان کو وضو کرنا پڑے. تو ناپاکی چاہے کسی بھی قسم کی ہو، اس سے پاک ہونا انسان کے لیے نماز کی ادائیگی کے لیے کیا ہے؟ شرط. تو ایک انسان اگر نماز میں کھڑا ہوا، 2 رکعت اس نے پڑھ لی، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی، یا شرمگاہ سے کوئی چیز نکل گئی، تو اس انسان کا وضو باطل ہو گیا. اور جب وضو باطل ہو گیا تو نماز بھی باطل ہو گئی. سیدھی سی بات. اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص کر کے جماعت میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر جماعت میں شامل ہوا ہوں، امام کے ساتھ میں نے پہلی رکعت دوسری رکعت پڑھی، اس کے بعد میرا وضو ٹوٹ گیا، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وضو کریں گے، اور وضو کرنے کے بعد اب آگے نماز کنٹینیو کریں گے جو 2 رکعت چھوٹی ہوئی ہے ان کی. یہ غلط ہے. آپ کی نماز مکمل باطل ہو چکی ہے. آپ کو شروع سے نماز پڑھ دی. یعنی اگر جماعت جاری ہے تو آپ جماعت میں شامل ہو جائیں تو وہ آپ کی پہلی رکعت مانی جائے گی. پیچھے آپ نے جتنا امام کے ساتھ پڑھا سب کینسل. یا اسی طریقے پر انفرادی انسان اگر نماز ادا کر رہا ہے، 2 رکعت 3 رکعت پڑھنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب وہ آ کر کے 1 رکعت کمپلیٹ نہیں کرے گا، شروع سے نماز پڑھے گا، کیونکہ اس کی نماز انویلڈ ہو گئی، باطل ہو چکی. تو طہارت کے ٹوٹ جانے سے، طہارت کے ختم ہو جانے سے بھی انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ کچھ 8 چیزوں کا تذکرہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اپنے اس رسالے میں کیا ہے، اور یہ اصل میں یہ 8 چیزیں بڑی اہم ہیں. اسی لیے انہوں نے اہمیت کے پیش نظر صرف ان 8 چیزوں کو بیان کیا تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو. اور عام طور سے یہی چیزیں یعنی پیش آتی ہیں، یہ بنیادی چیزیں. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جس سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی. تو انشاءاللہ اگلے درس میں ان چند چیزوں پر گفتگو ہماری ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین اور شریعت کی فقہ عطا فرمائے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.